بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمرسلین والصلاة والسلام علیکہ الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سلسلے کرامات حضرت غوث العظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں آگے بڑھتے ہوئے یہ جو مبارک مہینہ رجب المرجب کا شروع ہو چکا ہے، یہ رجب المرجب یعنی سب مہینوں میں جیسے رجب، شعبان، رمضان کے تین مبارک مہینے بڑی عظمت اور فضیلت کے مہینے ہیں. تین مہینے میں اپنی جتنی بھی ہو سکے اتنی عبادت کرنا، روزہ رکھنا، نیکی اور بھلائی کے کام کرنا، یہ تمام کے علاوہ رجب کا مہینہ بھی بڑا عظمت والا اور بزرگی کا ہے. حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن شریف کی فضیلت تمام ذکروں پر ہے. رجب مہینے میں روزہ رکھنا ہی بہت افضل ہے، اور اس مہینے کا جو حدیث شریف میں ذکر ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. جو شخص اس مبارک مہینے میں ایک روزہ بھی رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا. اس مہینے میں برے کاموں سے اور برے خیالات سے دور رہنے والے پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. اس مہینے میں فرض نمازوں کے علاوہ نوافل پڑھنا اور ذکر و اذکار کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا بہت افضل اور خیر و برکت کا سبب ہے. رجب کا مہینہ جو وہ ہے جس کی رجب کی 27ویں شب یعنی شب معراج، وہ اس اہمیت 27ویں رات کا بیان ہے کہ اس مبارک رات میں پوری رات عبادت کرنے والے کے نام اعمال میں 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس مبارک رات کی اس وجہ یہ ہے کہ اس مبارک رات میں حضور اقدس رحمت عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بلاؤ پر اللہ کے مہمان خاص بن کر معراج میں تشریف لے گئے. آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے مسجد اقصی، بیت المقدس شریف تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کرام اعلیٰ نبینا علیہ السلام کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے 7واں آسمان، جنت، دوزخ وغیرہ کی سیر فرما کر عرش اعظم تک تشریف لے گئے. آپ نے بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں سے بے حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے مشرف فرمایا اور اپنی خاص نعمتوں سے ان کی عنایتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ اسی رات میں اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ بھی عنایت فرماتے ہیں، اور جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی بامراد رکھتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ رکھ کر ہر بلا اور آفت سے اور مصیبت سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے میں جو اپنے غوث الورا
سید غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے بیان سے پہلے آپ کی جو ولایت ہے، اس ولایت کے لیے جو پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمالک حبیبک و نبیک و شفیعک محمد وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ الہی بعزت بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم بن حسن الحسینی قطب ربانی غوث السمدانی محبوب حقانی سلطان سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب الانس والجن والملائکۃ صلی اللہ سرہ العزیز۔ الہی بعزت بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی شیخ الانس والجن والملائکۃ صلی اللہ سرہ العزیز۔ الہی بعزت بحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث الاعظم حضرت سلطان محی الدین عبد القادر جیلانی قطب البحر والبحر قدر صلی اللہ سرہ العزیز۔ اس غوث الاعظم دستگیر کے مبارک اسم شریف سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کے جو ارشادات تھے، کچھ کمالات تھے، کچھ کراماتی تھی، اس کا میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ گفتگو میں کہ اس حصے پر اپنے آگے بڑھیں گے۔ آپ جو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے، جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے، اس کی تمام کرامتیں اور کچھ کمالات کے بارے میں شیخ عمر عدی بن مسافر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ایک بار آپ واعظ فرما رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی، مجلس میں سے کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور کہا، میں تو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو بھگاتا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مجلس کے درمیان بارش ہونی بند ہو گئی، حالانکہ مدرسے کے باہر اطراف میں بارش جاری رہی تھی۔ اس کے علاوہ شیخ ابو العباس احمد بن محمد بن احمد کرسی بغدادی، جو کہ حضرت کے رکاب دار تھے، فرماتے ہیں کہ ایک بار بغداد میں زبردست قحط یعنی اکال پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ میں نے بھی آپ کی خدمت میں آ کر شکایت کی، آپ نے ایک ڈبا یعنی ایک 20 سیر یا 22 مند گیہوں دیے اور فرمایا، اس کو لے کر جاؤ، کسی بڑے برتن میں رکھ کر چاروں طرف سے بند کر دو، اس کے بغل میں ایک سوراخ کر دو، ضرورت کے وقت اسی سوراخ میں سے نکال دیا کرو۔ عبدالعباس فرماتے ہیں کہ میں نے 5 سال تک ایسا ہی کیا، لیکن وہاں اس برتن میں سے گیہوں ختم ہی نہیں ہوئے۔ ایک دن میری بیوی نے بھی اسے کھول کر دیکھا تو جتنا تھا اتنا ہی پایا، لیکن 7 دن کے بعد ختم ہو گیا۔ میں نے آپ سے سارا حال سنایا تو آپ نے فرمایا، ابوالعباس، اگر تم اسے نہ کھولتے تو پوری عمر کھاتے رہتے اور گیہوں ختم نہیں ہوتا۔ وہ بحیثیت الاسرار میں اس کا ذکر ہے۔ دل کا بھید جان لینے کے بارے میں شیخ بدیع الدین ابو القاسم بیان کرتے ہیں کہ ابو عمر و عثمان بن اسماعیل نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد بن حنبل لانے کے لیے بغداد بھیجا۔ جب میں بغداد میں پہنچا تو لوگوں کا شیخ جیلانی کے کرامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر یہ ولی ہے تو میرا
میرے دل کی بات ضرور بتا دیں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں شیخ کے پاس جاؤں، وہ بھلے میرے سلام کا جواب نہ دے، بلکہ مجھ سے منہ بھی پھیر لیں اور اپنے خادم یا نوکر سے کہیں کہ مہمان کے لیے یعنی میرے لیے شہد اور کھجور کے ٹکڑے، جو کہ ایک باغ یعنی اس وقت ایک دانگ یعنی 6 رتی برابر ہوتے ہیں، لاؤ۔ اور جب خادم یہ سامان لے آئے تو اس سے پہلے کہ میں نے کچھ کہوں اپنی ٹوپی میرے سر پر رکھ دے۔ بدیع الدین کہتے ہیں کہ یہی بات میں نے اپنے دل میں سوچی اور شیخ کی کرامت کا امتحان لینے کے لیے پہنچا۔ میں نے سلام کیا لیکن شیخ نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنا منہ میری جانب سے پھیر لیا اور اپنے خادم سے کہا، آؤ جاؤ، مہمان کے لیے شہد اور ایک دانگ رتی کے برابر کے کھجور کے ٹکڑے لے آؤ۔ شیخ بدیع الدین کہتے ہیں، خدا کی قسم آپ نے وہی باتیں دہرائی جو میرے دل میں تھی۔ جب خادم آ گیا تو آپ نے اپنی ٹوپی میرے سر پر رکھ دی اور فرمایا، تم یہی دیکھنا چاہتے تھے نا؟ آپ کی یہ کرامات دیکھ کر میں آپ کے پاس کچھ دنوں کے لیے ٹھہر گیا اور آپ سے پڑھا اور بہت سی حدیثیں سنی، یعنی اس حد تک سنی کہ تمام چیزیں، تمام ان کی باتیں ان کے دل میں بھر رہ گئی۔ ویسے آپ ایسی غیبی خبر ہوتا ہے اس کو بھی جان لیتے تھے۔ شیخ زین الدین ابو الحسن بن ابو طاہر انصاری دمشقی نے سن 568 ہی ہجری میں بیان کیا ہے کہ میں نے ایک بار حج بیت اللہ کیا، اس کے بعد میں میرا ایک ساتھی دونوں بغداد شریف آئے، ہم دونوں کبھی یہاں نہ آئے تھے اور نہ ہی کسی کو جانے پہچانتے تھے، ہمارے پاس ایک چھری کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ راستے میں ہی بھوک کی وجہ سے اس چھری کو بھی بیچ ڈالا اور اس کے بدلے سے چاول خریدا۔ چاول تھوڑا سا تھا اس لیے پیٹ بھی نہ بھر پایا۔ بہرحال ہم جب بغداد آئے تب قادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ اتنے میں آپ نے ہم دونوں کو دیکھ کر فرمایا، یہ لوگ حجاز سے آئے ہیں، حج پڑھ کے آئے ہیں، چھری بھی بیچ کر آ گئے ہیں، لیکن پیٹ نہ بھرا، ان کو کھانا کھلاؤ۔ مجلس ختم ہونے کے بعد دسترخوان بچھایا گیا۔ جب ہم دونوں دسترخوان پر پہنچے تو میں نے چپکے سے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا، کشک یعنی گیہوں کا آٹا جسے دودھ اور گھی ڈال کر بناتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے دل میں سوچا کہ شہد ملتا تو اچھا ہوتا۔ شیخ جیلانی نے خادم سے کہا، جاؤ شہد اور کشک لاؤ۔ خادم تھوڑی ہی دیر کے بعد دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا، لیکن اس نے کشک کا پیالہ میرے سامنے رکھ دیا اور شہد کا پیالہ میرے دوست کے سامنے رکھ دیا، پسند کے خلاف رکھ دیا۔ آپ نے فوراً فرمایا، تم نے غلط رکھ دیا، اس کو الٹ دو۔ شیخ زین الدین کہتے ہیں کہ میں شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر چلا اٹھا۔ میں نے ان کی کرامات میں وہ چیزیں انہوں نے پائی جو انہوں نے سوچی تھی اور آپ کی طرف بھاگا۔ آپ نے فرمایا، ملک مشرق کے باعث خطبہ دینے والا مبارک ہو۔ میں نے کہا، میرے آقا میں تو جاہل ہوں، الحمد بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہی کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیخ زین الدین کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے علم حاصل کرنا شروع کیا 1 سال میں اتنا کہ کچھ سیکھ لیا کہ جتنا کہ 20 سال میں حاصل کر سکتا ہے۔ پھر میں نے آپ سے مصر
اپنے وطن جانے کی ہی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو، مجاہدوں کو شہر میں سے داخل ہونے کے لیے بالکل تیار پائے گا تاکہ شہر پر قبضہ جما لیں، مگر ان سے یہ کہہ دینا کہ اب کی بار وہ لوگ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری بار کے حملے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ شیخ زین الدین بیان کرتے ہیں کہ میں نے شہر جا کر دیکھا تو بالکل آپ کے فرمان کے مطابق پایا۔ میں نے غازیوں یعنی لڑنے والوں سے کہا لیکن وہ نہ مانے۔ میں نے بادشاہ سے کہا گھبراؤ نہیں، وہ لوگ ہار جائیں گے۔ آخر جنگ ہوئی تو حضرت غوث اعظم کے فرمان کے مطابق پایا، غازیوں کی ہار اور بادشاہ کی جیت۔ بادشاہ نے خوش ہو کر مجھے اپنا قریبی بنا لیا۔ اس کے دوسرے سال کی لڑائی میں آپ کہنے لگے کہ آپ کے مطابق غازی جیت گئے۔ انہوں نے بھی میرا بڑا ادب و احترام کیا اور انعامات بھی دیے۔ شیخ زین الدین سن 508 کی ہجری میں دمشق شام میں پیدا ہوئے اور 599 ہجری میں وہیں انتقال بھی فرمایا، یعنی بہجت الاسرار میں اس کا بیان ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ غوث اعظم دستگیر کی شان میں دوسری کرامتوں کے حصے پیش کیے جائیں گے۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، طفیل پنجت غوث الورا کے واسطے۔ یا ایھا المشتاقون بے نور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، طفیل پنجت غوث الورا کے واسطے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔